تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گلاس پانی پی رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی مجھے بھی بچا کر دے دیجئے، اور پھر وہ بچا ہوا پانی خود پیتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے ہونٹ اس پر کہاں لگے ہیں، پھر وہیں اپنے ہونٹ لگاتے تھے، پھر پانی پیتے تھے۔ شادی سے پہلے بیٹیوں کو سورہ نور، سورہ حجرات اور سورہ نساء، ان 3 صورتوں کی تفسیر پڑھاتے تھے، تب جا کر ان کا نکاح کرتے تھے۔ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ حجرات، ان 3 صورتوں کی تفسیر پڑھا کر شادی کرتے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس آیت شریفہ میں ایک بہت ہی بہترین نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے انسانوں کا ایک نظام رکھا ہے کہ جوڑا بن کر زندگی گزارتے ہیں، میاں بیوی، شوہر اور بیوی، تو اس رشتے کا مقصد اللہ نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے اس لیے بنایا ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں سکون ملے اس کے پاس جا کر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رشتہ انسان کی زندگی میں امن اور سکون کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ پیدائشی طور پر تو ایک دم سکون نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، یعنی وہ صفات اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن سے میاں بیوی کے درمیان سکون پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا صفات ہوتی ہیں؟ وہ صفات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جس میں بتایا گیا ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم تمام ہی لوگ تقریباً اس سلسلے میں بہت غافل ہیں کہ ہم اپنے جوان بچوں اور بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ ان پر خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، بہت پہلے سے تاریخیں رکھی جاتی ہیں، کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، باراتیں آتی ہیں، اور بڑے بینکٹ ہال جو ہے وہ بک کرائے جاتے ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اخباروں میں دیا جاتا ہے۔ اتنی ساری خوشیاں اور اتنا بڑا نظام قائم کیا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ دلہا دلہن کو آج ایک کر دیا گیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک رہیں گے۔ لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 2.5 مہینہ، 6 مہینے کے بعد جو آپس میں اختلاف انتشار ہوتا ہے، وہ بڑی خوشیوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی گئی تھی، پھر سر پھٹبل ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، بدتمیزیاں ہوتی ہے، ماں باپ کو رسوا اور ذلیل کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ ان ماں باپ کو کہ جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، اور انہیں کاروبار کرا کر دیے، انہیں مکان دیے، لاکھوں روپے ان کی شادیوں پر خرچ کیا، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ شوہروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اولادوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے، انہیں اس بات کا سلیقہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون نہیں، امن نہیں، وہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی کو کوئی کام سکھانا ہو تو پہلے آدمی اس کی ٹریننگ لیتا ہے، 6 مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال ٹریننگ لے کر پھر آدمی کام کو شروع کرتا ہے۔ مثلا کسی کو کپڑے کی دکان کھولنی ہے، کسی کو جوتے کی دکان کھولنی ہے، کسی کو گاڑیاں ٹھیک کرنے کی دکان کھولنی ہے، تو پہلے وہ 6 مہینہ، سال، 2 سال ٹریننگ کرے گا اور پھر اس کام کو کرتا ہے۔ یہ شادی ایک ایسا کام ہے کہ ساری زندگی ایک بندھن میں رہنا ہے، اور ہم نے اس کے لیے 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹے کی بھی ٹریننگ نہیں کی ہے۔ یعنی شادی سے پہلے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرانے کا کوئی موقع نہیں آیا، نہ ماں باپ نے اس کی تیاری کی ہے اور نہ ہی دلہا دلہن نے خود اس کی تیاری کی ہے۔ شادی سے پہلے کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے، مکان کی تیاری ہوتی ہے، جہیز کی تیاری ہوتی ہے، دنیا بھر کی تیاریاں، لیکن اس پوائنٹ پر کوئی تیاری نہیں کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے تو پھر زندگی جنت بن جاتی ہے، سکون آتا ہے، مزہ آتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کی جو ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ دلہا کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کا کھانا اور اس کا کپڑا اور اس کی رہائش بندے پر فرض ہے. اسی طریقے سے اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی بندے پر فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلاس پانی پی رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی مجھے بھی بچا کر دے دیجئے، اور پھر وہ بچا ہوا پانی خود پیتے تھے اور یہ پوچھتے تھے کہ آپ کے ہونٹ اس پر کہاں لگے ہیں، پھر وہیں اپنے ہونٹ لگاتے تھے، پھر پانی پیتے تھے. اب اگر شوہر یہ محبت لوٹائے بیوی پر تو زندگی میں سکون کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے شوہر ہیں سارا دن دکانوں پر پھول بن کر بیٹھتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، گراہکوں سے بڑی اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن جب گھر میں آئیں گے تو غصے میں بھرے ہوئے، ساری چڑچڑاہٹ، سارا پورے دن کا جو ان کے اوپر جو ہے وہ بوریت ہے وہ ساری گھر میں نکالیں گے. بچوں کو ڈانٹنا، بیوی کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، زندگی کا امن ختم ہو جاتا ہے. یہی بیوی کا حال ہے. بیوی باہر جائے گی تو ماشاءاللہ بند سنور کر جائے گی، بہترین کپڑے، اچھی سی چوٹی کر کے جائے گی، تیل لگا کر جائے گی، سرما لگا کر جائے گی، ایسی بن کر جائے گی کہ ماشاءاللہ فلم ہیروئن ہو جائے گی. اور جب شوہر گھر میں آئے گا کہ جو کما کر لا رہا ہے، کپڑے پہنا رہا ہے، جوتے پہنا رہا ہے، اچھے گھر میں رکھ رہا ہے، ساری خوشیاں پوری کر رہا ہے، اس کے سامنے بالکل ایسی گندی اور بال بکھرے ہوئے اور کپڑے میلے کچیلے اور بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں، تو امن کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ بیوی کو شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے اور شوہر کو اپنی بیوی کی قیمت سمجھنی چاہیے. زندگی بھر کے لیے ایک ہے تو صفات اپنائیں. صفات اپنائیں گے تو زندگیوں میں سکون آئے گا، ورنہ بڑے بڑے گھروں کے لوگ نکاح کے بعد دیکھیں گے تماشا کہ انہیں گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے، انہیں پنچایتوں میں بلایا جاتا ہے، انہیں تھانوں میں ان کی ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں، ان کی داڑھیاں پکڑی جاتی ہے، انہیں جیلوں میں سڑایا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے کہ دلہا دلہن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے. ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساس سسر جو ہے وہ گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہے، خاندان اچھا نہیں. حالانکہ غلطی بچوں کی نہیں، ان کے ماں باپ کی ہے. انہوں نے کسی ایک دن 1 گھنٹے بھی بٹھا کر اپنے پاس ان کو تعلیم نہیں دی کہ بیٹے اب شادی ہونے جا رہی ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں، اللہ کے نبی نے بیوی کو کیا سلیقہ سکھایا ہے. ہمیں ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ جن سے زندگیوں میں سکون آتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں وہ تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ تعلیمات موجود ہیں. ہمارے دلہا دلہنوں کو اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے. اب تو عیسائیوں کے یہاں جائیے، یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو 1 مہینہ یا 2 مہینہ یا 3 مہینے کی پہلے ٹریننگ کیجئے، پھر اس کا سرٹیفکیٹ لائیے تو اس کے بعد شادی ہوتی ہے. مسلمانوں کے یہاں ساری تعلیمات موجود ہیں لیکن ٹریننگ کا بھی کوئی نظام نہیں، اور ٹریننگ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ کا انتظام نہیں. بس دلہا تیار ہوا، کپڑے پہنے اور آ کر بیٹھ گیا، اور اسے سلیقہ نہیں ہوتا گھر کیسے چلے گا، بیوی کیسے رکھی جائے گی، بچوں کو کیسے پالا جائے گا، جو نئی فیملی میرے ساتھ جڑ رہی ہے ان کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے. تو تعلیمات کی کمی کی وجہ سے سب اختلاف، انتشار، گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور لاکھوں روپیہ شادیوں پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ ایسے ضائع ہوتا نظر آتا ہے کہ سب بیکار ہو گیا. پھر تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہو رہی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو شادی سے پہلے اس کی ٹریننگ کرائیں. اب تو یہ زمانہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے، اتنا بڑھیا زمانہ آ گیا کہ ایسی ایسی کتابیں آ گئی ہیں کہ کچھ مشکل کام نہیں ہے. بہترین کتابوں میں سے آ گئی ہیں کہ ازدواجی زندگی اور اس کے تعلقات. کتاب کا نام ہے ازدواجی زندگی اور اس کے تعلقات. اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت کچھ سلیقہ آ جائے گا. ایسے ہی کتاب آ رہی ہے مثالی دلہا، مثالی دلہن، اس نام کی کتابیں آ رہی ہیں. ان کو شادی سے پہلے بچوں کو پڑھوانا چاہیے اور پڑھوا کر پھر نکاح اور شادی کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں کے معمولات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹیوں کو سورہ نور، سورہ حجرات اور سورہ نساء، ان 3 سورتوں کی تفسیر پڑھاتے تھے، تب جا کر ان کا نکاح کرتے تھے. سورہ نساء،
سورہ نور اور سورہ حجرات، ان 3 صورتوں کی تفسیر پڑھا کر شادی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نساء میں حقوق بتائے گئے ہیں کہ ایک عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کے ذمے سے اس کس چیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اپنی طرف سے کیا کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے وہ کتابیں پڑھائی، نہ تفسیر پڑھائی، نہ کوئی تیاری کرائی، تو دلہنوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مہر ان کا حصہ ہے اور ان کا حق ہے، وہ مہر بھی نہیں مانگتی، دیا جائے نہ دیا جائے۔ ہم لوگ جب اس کا سوال کرتے ہیں، جب مر جاتا ہے آدمی کہ جی مہر دے دو، طلاق ہو جائے تو مہر دے دو، یہ مہر دینے کا کام پہلے تھے، مہر پر پہلے بات ہونی چاہیے تھی۔ جس کے مہر باندھے جاتے ہیں نکاح میں، نہ دلہا کو پتہ ہے نہ دلہن کو پتہ ہے، تو اس لیے پہلے سے اس کی تعلیم کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ اگر اس تعلیم کی تیاری کر کے نکاح ہوگا، مجھے امید ہے کہ زندگی میں سکون آئے گا، پھر شوہر بیوی کے پاس جائے گا، بیوی شوہر کے پاس جائے گی تو زندگی کا آنند آئے گا۔ ورنہ تو جو ٹی وی میں اور سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے زندگیاں گزریں گی اور ضائع ہو جائیں گی، سر پٹول ہوگی، کیونکہ وہاں صرف حسن سکھایا جا رہا ہے، ڈانس سکھایا جا رہا ہے۔ یہ تو ساری عورتوں کو نہیں آتا۔ جو سیرت اور جو اخلاق ہونے چاہیے وہ تعلیمات کے ذریعے سے آتا ہے، اور وہ تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ ماشاءاللہ کتابیں آ رہی ہیں، ان کو خریدنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ بھی نہیں، اب تو اس زمانے میں اتنا آسان ہو گیا کہ موبائل پر سب موجود ہے، چند بٹن دبائیے اور وہ ساری کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے پڑھنا آسان، سیکھنے والے کے لیے سیکھنا آسان، اور جنہیں کچھ نہیں کرنا ان کے لیے تو سب کچھ مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ دے اور اس سلسلے پر، اس عنوان پر فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔